چلیں صحیح ہو گیا. باقی جن لوگوں نے ابھی پچھلے لیکچر نہیں لیے تھے آپ لوگوں نے لے لی ہیں. بھائی مجھے بتائیے گا اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے؟ میں ابھی آپ کو نا پورٹل کھول کے دکھا دوں. آپ کا بھی جو ہے نا ان کا پورٹل نہیں اوپن ہو رہا نا، ابھی دیکھ لیں. میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اسکرین. تو ابھی آپ کے پاس شو ہو رہی ہے. ابھی یہ دیکھیں ہم آئے ویب سائٹ پہ ہم اسٹوڈنٹ پورٹل پہ آئے. ٹھیک ہے، اینڈ اسٹوڈنٹ پورٹل پہ اب یہاں پہ آ کے ہم نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے. جو پاسورڈ آپ کو گروپ میں پرووائڈ کیا وہ پاسورڈ آپ ادھر انٹر کریں گے. ٹھیک ہو گیا، پاسورڈ انٹر کیا تو یہ آپ کے پاس پورٹل اوپن ہو جائے گا. اب یہ ایک تو اوپر ہے رجسٹریشن کا کہ آپ نے یہ بھی فل کر دینا ہے، سبمٹ کروا دینا ہے. نیچے یہ آپ کے نوٹس اور لیکچر شو ہونا آپ کے پاس شو ہوں گے. جیسے یہ ماڈیول 1 ابھی چل رہا فائٹو کیمسٹری کا، تو اس میں 2 لیکچر اب تک ہو گئے ہیں، 2 ٹاپک کور ہو گئے ہیں. تو یہ فرسٹ لیکچر 2 پارٹ میں پڑھا ہوا ہے اور اس کے نوٹس پڑھے ہوئے ہیں. سیکنڈ لیکچر پڑھا ہے، اس کے نوٹس پڑھے ہیں. اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے نا تو آپ کو یہ ڈائریکٹ لیکچر کی ونڈو تک لے جائے گا. جیسے ہم نے کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ یہ آپ نے کس طریقے سے اوپن کرنا ہے جو آپ کا پورٹل ہے وہ. تو یہ جنہوں نے ابھی تک اپنا پورٹل اوپن نہیں کیا وہ گروپ میں پاسورڈ آپ سب اسٹوڈنٹس کو مل گیا تھا. آپ اپنا پاسورڈ انٹر کریں اینڈ پورٹل اوپن کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک پچھلے لیکچر نہیں لیے لیکچر لے لیں، نوٹس پڑھ لیں تاکہ آپ کو پھر اگلی باتوں کی سمجھ آئے. اب آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے نا، یہ ہم نے آج کافی کچھ ایکٹیو رہیں اور ایز یوزول یہ ہماری آج اس ویک کی لاسٹ کلاس ہے. پھر ظاہری بات ہم نے سیٹرڈے کو نیکسٹ کلاس کرنی ہے. تو یہ پورے ہفتے کا کہہ لیں کہ ہم ایک دن میں کنٹینٹ پڑھتے ہیں، اس لیے ایکٹیو ہو کے بیٹھیں. میں درمیان میں کوشچننگ بھی کر لینی ہے. اور کل والا لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو میں کوشچن کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کل والا لیکچر لازمی لیں اور پہلا لیکچر بھی 2 پارٹس میں. تو اب تک ٹوٹل آئی تھنک سو 4 گھنٹے کے لیکچر اپلوڈ ہو گئے ہیں اور یہ آئی تھنک سو ہمارا 20 گھنٹے کا کورس ہوگا اور 4 گھنٹے کا آلموسٹ جو ہے نا اپلوڈ ہو چکا ہے. تو وہ اب ٹائم نکال کے وہ آپ لیکچرز دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیے. چلیں میں اب اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. تو ایک منٹ دیکھتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. اب جیسے ہم نے کل ابھی بات کی کہ پلانٹس کے اندر جو موجود کیمیکلز ہیں نا، ان کی وجہ سے ہی پلانٹ ایکشن کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ پلانٹ کے اندر کوئی جن بوت تو ہے نہیں کہ جو ایکشن کرواتے ہیں اس سے. پلانٹ کے اندر موجود جو چیزیں ہیں، کیمیکلز ہیں، وہی اس کے ایکشن کاز کرواتے ہیں. اب وہ ہم نے کل دیکھا تھا کون کون سے ہیں. کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ جو ہے امائنو ایسڈز اینڈ ٹرپینز اینڈ الکلائڈز اینڈ فینولکس. یہ چیزیں ہم نے کہا کہ ان کو ہم نے 1 بائی 1 ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. تو اس سے پہلے یہ کل تو ہم نے فائٹو کیمسٹری کے حساب سے یہ چیزیں دیکھی تھی. آج ہم یونانی طب کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ یونانی طب کے اکارڈنگ پلانٹ کے اندر کون کون سے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں. تو پہلے جو کمپوننٹس پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. انہیں بولا جاتا ہے اجزائے براکیہ یعنی بورک کمپوننٹس. یہ موسٹلی پلانٹس میں ہی پائے جاتے ہیں. ایگزامپل بھی انہوں نے دی ہے نظرون کی. پھر اجزائے خشبیہ
خشبیہ سے مراد لکڑی والے کمپوننٹس، ووڈی کمپوننٹس. تو یہ جو کمپوننٹ ہے یہ ووڈی سبسٹانس ہے، یا یہ وہ میٹر ہے جو کہہ لیں کہ جڑوں میں پایا جاتا ہے پلانٹ کی، اس کی شاخوں میں پایا جاتا ہے، اس کے سٹیم میں پایا جاتا ہے. جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے برادہ سندل یا پھر برادہ آبنوس کا. تیسرے جو کمپوننٹس ہم یونانی طب میں دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اجزائے شحمیہ، جنہیں ہم ماڈرن لینگویج میں فیٹی کمپوننٹس بولتے ہیں، کہ یہ والیٹائل آئلز میں موسٹلی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کافور ہے، روغن بد انجیر ہے، اور باقی وہ فیٹس بھی جو اینیمل سورسز سے ڈرائیوڈ ہوں ان میں بھی ظاہری باتیں پائے جائیں گے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ اجزائے شکریہ، نام سے پتہ چل رہا ہے گلوکوز اور شوگر کا کمپوننٹ جس پلانٹ میں پایا جائے. یہ موسٹلی پلانٹ ریجن ڈرگز میں ہی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ گنے کا جوس ہے یا سمپل گنا ہے، انگور ہیں، تو ان میں اجزائے شکریہ پائے جاتے ہیں. پھر اجزائے لحمیہ ہیں، پروٹین کمپوننٹس، کہ یہ پروٹین کمپوننٹس موسٹلی زیادہ تر جو ہے نا وہ اینیمل سورسز میں ہی پایا جاتا ہے، یا پلانٹس میں بہت کم ہے کہ ہمیں پلانٹ اوریجن ڈرگ سے پروٹین ملے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ فش از اے رچ سورس آف پروٹین، اسی طرح ایگز ہو گئے، اسی طرح چکن ہو گیا. تو یہ رچ سورسز ہیں پروٹینز کے. بٹ پروٹین کی ہم نے بات کی، یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے، یہ آپ لکھ بھی لیں کہ پروٹین جب ہم نے باڈی میں کہہ لیں پروٹین ہے نا، یہ آپ کی بیسک ڈائٹ ہے. اور نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں باقی چیزیں چاہے نہ بھی ہو نا پوری، فیٹس اور کاربز، آپ کی باڈی میں پروٹین پوری ہو رہی ہے نا تو وہ کافی ہے. تو پروٹین آپ کا مین نیوٹرینٹ ہے، پروٹین سے ہی آپ کا بلڈ بنتا ہے، پروٹین سے ہی آپ کے سارے ٹیشوز بنتے ہیں، پروٹین سے ہی آپ کی سیلز بنتے ہیں. تو یہ پروٹین جو ہے نا یہ آپ کو پلانٹ سے کبھی بھی نہیں ملتی، کوئی تھوڑی بہت ملتی ہوگی کسی نہ کسی پلانٹ سے. زیادہ جو مین سورس ہے پروٹین کا وہ اینیمل ڈرائیوڈ ہی ہے. پھر اجزائے ترش مواد، یعنی ایسے پلانٹس جن میں ایسیڈک کمپوننٹس پایا جائے، یہ پلانٹ اوریجن ڈرگز میں ہی پایا جاتا ہے. جیسا کہ مثال دی ہے آلو بخارا، ابرک، املی، کچھ فروٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں. پھر ایسے کمپوننٹس جو بیسک ہوں، الکلوئڈ کمپوننٹس، انہیں ہم اجزائے جوہر فعال بھی کہتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ جو ایکٹیو جو پرنسپل یا ایکٹیو کیمیکل یا ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے نا پلانٹ کا، اسے ہم کہتے ہیں جوہر فعال. ٹھیک ہے، جو اس کا مین موڈ آف ایکشن کرواتا ہے، جیسے ست پودینہ، ست کافور. تو یہ ست پودینہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پلانٹ کا اس پودینے کا جو مین ایکسٹریکٹ ہے نا وہ ہم نے نکال لیا تو اسے ست پودینہ کہہ دیا. کافور کا نکال لیا تو ست کافور کہہ دیا. ٹھیک ہے، افیون کا نکال لیا تو جوہر افیون کہہ دیا. تو یہ یعنی ایکٹیو کمپوننٹ کو بولتے ہیں اجزائے جوہر فعال، کہ ہر پلانٹ کا ایک یونیک ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے. پھر اجزائے خمیر کے فرمنٹڈ کمپوننٹس، کہ یہ اتنے اسٹرانگ کمپوننٹ ہوتا ہے کہ یہ فرمنٹیشن کروا دیتا ہے، جیسا کہ لیموں. پھر اجزائے سمگیات، یہ جو ہے نا اس میں گوند کی کر آ گئی، اس میں سمگ عربی آ گئی، اس میں سمگ گوند کتیرا آ گیا. تو سمگ کہتے ہیں بیسیکلی گم کمپوننٹ کو. تو ایسے پلانٹ جن میں گم کمپوننٹ پایا جائے تو اور ایزیلی وہ واٹر میں ڈیزالو بھی ہو جائے، تو یہ جو ہے ہم اس کو اجزائے سمگیات کہتے ہیں. پھر اجزائے رال جو ہے نا یہ ریزنز کو بولتے ہیں، ریزنز. تو یہ بھی گمز کی فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بٹ جو گم ہم نے پیچھے سمگیات پڑھی ہیں وہ واٹر میں سالیبل ہوتے ہیں، بٹ جو اجزائے رال ہوتے ہیں نا پلانٹس میں، یہ واٹر میں سالیبل نہیں ہوتے، یہ الکوہل میں سالیبل ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال دی ہے سکمونیا اور افیون کی. اور اس کے بعد اجزائے نمکیات، کہ پلانٹ کے جو سالٹی کمپوننٹس ہیں وہ، تو یہ موسٹلی پلانٹس کو برن کر کے ہی حاصل کیے جاتے ہیں. جیسے مثال دی ہے نمک ترب یا نمک جو ہے وہ مولی. ٹھیک ہے، یا جو ہے نا یہ جوخار ہے. تو یہ بیسیکلی وہ چیزیں جو پلانٹس کو جلا کے نمک حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے نمکیات، تو انہیں ہم کہتے ہیں اجزائے نمکیات. اور اجزائے لونیہ یعنی کلرنگ کمپوننٹس، کہ یہ بھی پلانٹ سے ہی زیادہ تر ڈرائیوڈ ہوتے ہیں.
جیسے کہ عمل تاج سے بلیک کلر، اسی طرح زعفران سے تھوڑا یلو کلر ہمیں مل جاتا ہے۔ تو یعنی پلانٹس کے اندر موجود ایسے کمپوننٹس، ایسے کیمیکل جو کلر کوئی نہ کوئی اپنا ایک خاص دیتے ہیں، انہیں اجزائے لونیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ طب کے اکارڈنگ یہ 12 کمپوننٹس ہیں جو پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ 12 کمپوننٹس کی ڈیٹیل بھی طب کو پتہ ہے، لیکن ماڈرن میڈیسن میں جو سب سے زیادہ ڈیٹیل ہے وہ یہ الکلوئڈ کی ہے جو ہم نے کل بات کی تھی، اور کس کی ہے؟ یہ شوگر کمپوننٹس کی ہے، فیٹی کمپوننٹس کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس یہ ووڈی کمپوننٹس کی ہے۔ یہ زیادہ تر ٹرپینز وغیرہ ووڈی کمپوننٹس ہی پائے جاتے ہیں۔ باقی ٹرپینز، فینولکس، ان کو ہم جب پڑھیں گے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا انہیں ہم یونانی طب میں کیا کہتے ہیں۔ اب اگلا چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے کمپوزیشن آف ڈرگس۔ کمپوزیشن آف ڈرگ سے مراد کے ایک پورا نسخہ، اب وہ سنگل ایک جڑی بوٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا ڈفرینٹ 4-5 جڑی بوٹیوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک جڑی بوٹی ہے نا وہ خود ایک، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک سنگل کی بات ہوگی نا، ایک سنگل جڑی بوٹی کی بات ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں ترکیب ادویہ طبعی، یعنی نیچرل کمپوزیشن، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے نا اسے ہم کہتے ہیں ترکیب ادویہ صناعی یا اسے صناعی، ٹھیک ہے۔ صناعت جو ہے نا یہ پیشے کو کہتے ہیں، آرٹیفیشل، جو خود بنایا جائے۔ تو اسی طرح یعنی آپ نے 4-5 جڑی بوٹیاں سیم مزاج کی دیکھیں یا سیم کوالٹیز کی دیکھیں کہ اچھا یہ 4-5 جڑی بوٹیاں چاروں ایسٹرنجنٹ پراپرٹی رکھتی ہیں، چاروں یعنی قابض پراپرٹی رکھتی ہیں، تو آپ نے چاروں کا ایک فارمولا بنا دیا، کس کے لیے؟ ڈائریا کے لیے۔ تو یہ آپ نے ترکیب ادویہ صناعی کی کہ آپ نے آرٹیفیشلی یہ فارمولا کریٹ کیا۔ اب جب آپ اس کو انڈیویجول سنگل ڈرگ کو دیکھیں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ طبعی ترکیب ہے، کہ جو اس کے اندر نیچر نے بانڈ نیچرلی رکھے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا ایک موڈ آف ایکشن ہے، اسے ہم طبعی ترکیب کہتے ہیں۔ اب آگے جو چیز ہے نا یہ مین ہے، ابھی جو یہاں تک ہے میں دیکھ لوں ذرا کتنے لوگ آ گئے ہیں، اور پھر ہم یہ مین ٹاپک ہے ہمارا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو سمجھیں کہ ہمارے اس کورس کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک منٹ میں ذرا میٹنگ اوپن کر کے دیکھ لوں کہ کتنے لوگ آ چکے ہیں۔ 28 ہیں۔ نمرا مجھے گروپ میں دیکھ کے بتائیے گا ٹوٹل گروپ میں کتنے لوگ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مطلب 30 لوگ ایبسینٹ ہیں۔ چلیں لاسٹ وارننگ تھی، آج ریموو کر دیں گے پھر ان کو۔ چلیں اب ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا آپ کے ساتھ؟ چلیں جی، اب آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے نا یہ ہے کہ نسخہ نویسی کے اصول، کہ آپ نے ایک نسخہ بنانا ہے، ایک فارمولا بنانا ہے۔ یہ طاہر صاحب آپ نے پہلے وہ لیکچر میں سوال بھی کیا تھا کہ ہم ایسے فارمولے نہیں بنا سکتے کہ وہ یعنی ملٹیپل بیماریوں میں افیکٹیو ہوں، ملٹیپل ایک ہی فارمولا ہو اور ملٹیپل وہ ہر مزاج کے لیے یوز ہو رہا ہو۔ تو یہ وہ اصول ہیں، یہ ان اصولوں کے تحت آپ ایسا فارمولا بنا سکتے ہیں۔ اس اصول میں ٹوٹل 9 چیزیں ہیں جن کا آپ کو ایک نسخہ بناتے وقت خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی کہہ لیں کہ جو ہمارا وہ کیا قرابہ دین ہے نا ہمدرد کا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور بھی کوئی قرابہ دین ہے، تو جو قرابہ دینی نسخے ہوتے ہیں نا وہ ان 9 کے 9 اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ جب پھر کمپنیز، اب جس طرح کرشی یا ہمدرد یا اشرف، یہ جب پھر اس نسخے کو بناتے ہیں نا تو یہ پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں،
کس لیے کہ جی مہنگا بنے گا تو پھر چینی ڈال دی شہد کی جگہ، مہنگا بنے گا گلوکوز ڈال دی، پورا پروسیس نہیں کیا اس کو، تو وہ پھر اس کے وہ اثر نہیں رہتا جو اصل نسخے کا تھا۔ لیکن جو جتنے بھی نسخے ہیں قرابہ دینی، وہ سارے ان 9 کے 9 اصولوں کے تحت بنے ہوئے ہیں۔ آپ ہر نسخے کو ان 9 اصولوں پہ چیک کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نسخہ ہے نا، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے، اتھینٹک ہے، یا یہ ایویں تکا لگایا ہوا ہے، تو آپ یہ 9 اصولوں کے تحت اس کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نسخہ کتنا ایک ویلڈ ہے۔ اسی طرح صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی سارے نسخے ان 9 اصولوں کے مطابق بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ایسا نسخہ نہیں ہے جس میں ایک بھی اصول نظر انداز ہو۔ تو یہ 9 کے 9 اصول ابو علی سینا نے القانون میں لکھے ہیں۔ پہلا اصول نسخہ نویسی کا اصلاح دوا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ڈیٹاکسیفائی۔ تو اصلاح دوا سے یہ مراد ہے کہ ایک جڑی بوٹی ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ایک جڑی بوٹی جو ہے، وہ جڑی بوٹیاں کوئی میٹھی ٹافیاں تو ہوتی نہیں ہیں، ظاہری بات، ان کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کی ایک اسمیل ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی وہ خوشگوار ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ جو ہے بدبودار ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے سٹیپ میں ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی جو خوشبو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ایڈ کرنا ہے، اس کے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا کچھ ٹاکسک افیکٹ بھی ہوگا ایک پلانٹ کا، ٹھیک ہے۔ ہر جڑی بوٹی ہے تو اس کا ظاہری بات ہے، جب آپ مفردات پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ اس جڑی بوٹی کا نقصان اس آرگن کو ہو سکتا ہے، اس حصے کو ہو سکتا ہے، یا اس مزاج والوں کے لیے نقصان دہ۔ تو پہلے سٹیپ پہ نسخہ نویسی کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جڑی بوٹی آپ نے اٹھائی مین، تو اب آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کی اصلاح کے سینس میں اس کا ٹیسٹ بہتر کرنا ہے، اس کی خوشبو بہتر کرنی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو نلیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال دی ہے کہ شہم ہنزل ہے، تو یہ آپ کی آنتوں کی بیماریوں میں یوز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک مسل ہے۔ تو یہ جب اجوائن خراسانی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو پھر جو شام ہنزل کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ؟ اس نے ڈائریا کروا دینا ہے، لوز موشن لگوا دینے ہیں۔ تو جب اجوائن خراسانی ساتھ دیتے ہیں نا تو پھر یہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر ڈائریا نہیں ہوتا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ایکشن کرتے ہیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے سائیڈ ایفیکٹ کو نلیفائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مثال دی ہوئی ہے کہ سکمونیا اور ریوند کو ہمیشہ زنجبیل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ سکمونیا اور ریوند کا جو سائیڈ ایفیکٹ یا ٹاکسک افیکٹ ہے، زنجبیل جو ہے اس ٹاکسک افیکٹ کو ختم کر دے۔ اب دوسری چیز نسخہ نویسی میں مین آتی ہے آپ کے پاس اضافہ قوت۔ مطلب اس کا یہ کہ ظاہری بات ہے ایک مرکب مرض ہے، تو اس کو جسم سے نکالنے کے لیے، اس بیماری کے، اس مرض کے خاتمے کے لیے ایک سنگل جڑی بوٹی کافی نہیں ہے، تو ہمیں ایک ہی جڑی بوٹی کے ساتھ دوسری جڑی بوٹی ایڈ کرنی ہوگی جو پہلی کی طرح اس کے افعال ہوں گے، اس کی پراپرٹیز پہلی کی طرح ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب، جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ ایک نسخہ ہے اور وہ آپ نے بنانا ہے قبض کروانے کے لیے، یعنی مسل آپ نے دیا تو پیشنٹ کو دست لگ گیا، اب دست کو روکنے کے لیے آپ نے ایک نسخہ بنانا ہے، اس میں آپ نے 4 چیزیں لی، چاروں کی چاروں جو ہے نا وہ قابض پراپرٹی رکھتی تھی، تو وہ آپ کے پاس ایک سٹرونگ نسخہ بن گیا۔ تو جو اضافہ قوت ہے نا، یہ اس کے افعال کی بیس پہ کیا جاتا ہے کہ ایک پلانٹ ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، تو اس کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے دوسرا پلانٹ بھی اینٹی انفلیمیٹری نیچر کا ایڈ کیا جائے گا جو اس کے مزاج کے ساتھ بھی کیپیبلٹی رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے پوٹینسی ہی انکریز کرنی ہے نا، تو پوٹینسی تو ہم اس کی مقدار بڑھا کے بھی انکریز کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ ہم دوسری جڑی بوٹی ایڈ کریں؟ اگر ہمیں پوٹینسی زیادہ چاہیے تو ہم اس کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو سوال تو ویلڈ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ ایک جو جڑی بوٹی ہے نا، ایک سنگل، جب ڈرگ ہم مفرد جڑی بوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی ڈوزیج بڑھا دیں گے نا تو اس کے جو ٹاکسک افیکٹس ہیں وہ بھی انکریز ہو جائیں گے، جو ہم نہیں چاہتے کہ انکریز ہوں۔
تو اس لیے ہم ہمیشہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 جڑی بوٹیاں ملا کے ایک نسخہ بناتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے جو ٹاکسک افیکٹس ہیں ان کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے فنکشنز کو انکریز کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال دی ہے کہ افتی مون کو فلفل سیاہ کے ساتھ دیا جاتا ہے جب دست آ رہے ہوں۔ تیسری چیز جو آتی ہے نسخہ نویسی میں، وہ آتی ہے ہمارے پاس تضعیف اعمال۔ تضعیف مطلب کمزور کرنا اس کو، اور اعمال مطلب اس کے ایکشن کو۔ تو بعض اوقات ایک سنگل ڈرگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، جیسے ہم چوتھے درجے کی اگر آپ جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو وہ ایک ہی چیز بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، بیماری سے بھی زیادہ۔ تو ایسے پھر کیسز میں ہم اس کے جو افیکٹس ہیں، اس کے جو چوتھے درجے کی ڈرگ ہے اس کے افیکٹس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے ویسی دیں گے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس کے ٹاکسک افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو ہم نے پھر جو چوتھے درجے کی ادویات ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی جڑی بوٹیاں ایڈ کرنی ہوتی ہیں جو اس کی ایکٹیویٹی کو کم کریں۔ جیسے ہم ایک نسخہ پڑھیں گے کہ ایک نسخہ اس میں سم الفار ہے۔ اب سم الفار آپ کو پتہ ہے کہ زہر ہوتا ہے۔ اب سم الفار ایک نسخے میں اگر آپ سمپل ویسے سم الفار دے دیں ایک مریض کو، ایون 500 ملی گرام بھی دے دیں، اس کا جگر تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نسخے میں جب دیتے ہیں تو وہ جگر کو فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سم الفار کے لیے ایسی چیزیں بھی اس میں ڈال رہے ہیں جو اس کی ایکٹیویٹی کو، اس کی جو پوٹینسی ہے اس کو کم کرتی ہیں اور زیادہ بینیفیشل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نسخہ اسی بیس پہ بنایا جاتا ہے کہ اس کے اضافہ قوت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس میں سٹرونگ ہو ان کی تضعیف کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ چوتھی چیز آتی ہے ابطائے نفوذ۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پلس پڑھی ہوگی تو اس میں سری نبض اور بطی نبض یہ ٹرم پڑھی ہوگی نا، تو بطی کسے کہتے ہیں یا ابتلا کا کیا مطلب ہے؟ سو تو نہیں گئی ہیں؟ بطی کا مطلب ہوتا ہے سلو، سست، جیسے آپ سب ہوئے نا۔ تو ابطائے نفوذ سے مراد یہ ہے کہ ایک پلانٹ ہے، اس کی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کی پینیٹریشن پاور جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی ابزارپشن کی باڈی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو ہم پھر اس کی جو پینیٹریشن پاور ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اس کے ساتھ ایسی جڑی بوٹیاں ایڈ کر کے کہ وہ جسم میں زیادہ دیر تک رہے اور ہمیں ہمارا جو نتیجہ ہے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا کہہ لیں کہ بہت، جیسے ہم اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کا میٹابولیزم تیز ہوا ہو تو آپ ایون روٹی کا ایک لقمہ بھی لیتے ہیں تو آپ کو فوراً واش روم آ جاتا ہے، تو یہ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو بہت فاسٹ ایکشن کی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے ساتھ نسخے میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں جو اس جڑی بوٹی کو جسم کے اندر سٹے کرواتی ہے اور ہمیں ہمارا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو اب یہ ابطائے نفوذ نا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ڈائریکٹلی ایکٹنگ ڈرگ اور دوسرا انڈائریکٹلی ایکٹنگ ڈرگ۔ ڈائریکٹلی ایکٹنگ ڈرگ سے کیا مراد ہے؟ ابطائے نفوذ ذاتی، کہ جو آپ نے ایک جڑی بوٹی کے ساتھ دوسری جڑی بوٹی ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہلی جڑی بوٹی کی جو پینیٹریشن پاور ہے وہ اس کو ویک کر دے۔ جس طرح سرکے کے ساتھ پانی ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی پینیٹریشن پاور جو سرکے کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ دیر تک باڈی میں ٹکتا ہے۔ اسی طرح کافور اور روغن بے زنجیر جب ملا کے دیتے ہیں تو ویسے کافور ایک سریع چیز ہے کہ بہت جلدی ایکٹ کرتا ہے، لیکن جب روغن بے زنجیر ساتھ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، زیادہ دیر تک سٹے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ آ گیا جی انڈائریکٹلی ایکٹنگ ڈرگس، کہ ایک نسخہ ہے اس میں ہم جڑی بوٹیاں ہم اس کا جو پینیٹریشن پاور ہے وہ ویک کرنا چاہتے ہیں، سلو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں مل رہی کہ جو اس جڑی بوٹی کے اپوزٹ کام کرے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی جڑی بوٹی سلیکٹ کرتے ہیں جو باڈی کے جو آرگنز پہ جا کے ایکٹ کرتے ہیں اور باڈی کے آرگنز کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک دوائی کو اپنے اندر تک رکھے اور زیادہ سے زیادہ پینیٹریشن
جو ہے اس کی نہ ہو بلکہ لیس پینیٹریشن ہو اور ابزارپشن زیادہ ہو، زیادہ دیر تک باڈی میں رکے، تو ہمیں ہمارے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مل جائیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک تو ہے کہ ہم جڑی بوٹی اس کے افعال کی بیس پہ ہرب کے ہم ایک ہرب کی اپوزٹ ہرب ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اس کی ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہمیں ہرب نہیں ملی اس کے اپوزٹ میں، تو پھر ہم ایسی ہرب سلیکٹ کرتے ہیں جو اس آرگن کو جا کے سلو کر دیتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کی جو اندر فارمولیشن جا رہی ہے، میڈیسن جا رہی ہے، اس کا بھی اس کی بھی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے، اس کا بھی ایکشن سلو ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر تک باڈی میں پھر ٹکتی ہے، رکتی ہے. جیسے مثال دی ہے کہ ایک ڈایوریٹک ہے جسے ہم اپنی زبان میں مدر بول بھی کہتے ہیں. بول ظاہری بات پیشاب کو بولتے ہیں، تو مدر یعنی ریگولیٹ کرنا. تو مدر بول جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو یہ ڈایوریٹک کے ساتھ ہم محرک ادویات کیوں دیتے ہیں؟ محرک سے مراد ڈائفریٹک، پسینہ لانے والی ادویات. اس لیے کہ ڈایوریٹک جب ہم ایک میڈیسن 3-4 دن ہم دیتے رہے تو کیا ہوگا، اس کی کڈنیز ویک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، کڈنیز پہ جو ہے نا وہ پریشر آنا سٹارٹ ہو جائے گا. تو ڈایوریٹک کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پسینہ لانے والی ادویات بھی دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، دھیان جسم کا 2 آرگنز کی طرف ہو جاتا ہے، آدھا کڈنیز کی طرف، آدھا اس کے جگر کی طرف، اور پھر وہ دونوں کام کرتا ہے کہ یورین بھی ہو رہا ہوتا ہے ایکسکریٹ، پسینہ بھی ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک آئیڈیل فارمولیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سکمونی اور گاریکون کی اگزامپل دی ہوئی ہے. پھر 5ویں صورت جو ہے نا وہ صورت نفوذ ہے. نفوذ، سرعت نفوذ، جیسے بتی ہے نا تو اس کا بالکل اپوزٹ ہے سرعت نفوذ، کہ ہم نے اس کی بعض کا پینیٹریشن پاور انکریز کرنی ہوتی ہے. پھر آگے یہ جو 4 پوائنٹ ہے نا یہ بہت کامن ہے کہ جو ایک کمپاؤنڈ نسخہ ہے، ایک مرکب نسخہ ہے نا، تو وہ ہمیشہ مرکب امراض کے حل میں ہی یوز ہوتا ہے. مرکب نسخہ کبھی بھی ایک سنگل ڈرگ کے علاج میں یوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. پھر اضافہ مقدار دوا. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے اپنی جو ڈرگ جو آپ پیشنٹ کو پرسکرائب کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ اس کی جو کیونکہ وہ ایک تیز نسخہ بن گیا، ہائیلی پوٹنٹ ڈرگ ہے تو بہت ریئیکٹیو ہے وہ، تو اس کو ہم لو کوانٹٹیز میں، ظاہری بات ہے اس کی لو مقدار میں ہم جو ہے نا ایک کم مقدار میں ہم اس کو پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہم ایک کمپاؤنڈ نسخہ بناتے ہیں کہ جو ہائیلی پوٹنٹ ڈرگ کو ایک آئیڈیل ڈرگ بنا دیتا ہے، ویری ریئیکٹیو ڈرگ کو ایک آئیڈیل ڈرگ بنا دیتا ہے، اور وہ ایک آئیڈیل ٹائم پہ ہی ڈائجسٹ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے سفوف چٹکی ود ملک. سفوف چٹکی بڑی مشہور فارمولیشن ہے یونانی طب کی، اس پہ ذرا آپ سب ریسرچ بھی کریے گا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. نہ آپ کو ملی تو پھر میں آپ کو نیکسٹ ویک لکھواؤں گا بھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بیماریوں میں یوز ہوتا ہے یہ سفوف چٹکی. تو یہ دودھ کے ساتھ کیوں دیتے ہیں کہ وہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے نا وہ آئیڈیل ہو جاتا ہے. پھر وہ نہ تو بہت زیادہ پوٹینٹ رہتا ہے، نہ بہت زیادہ ریئیکشن دیتا ہے، نہ ہی وہ بہت جلدی فاسٹلی جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. پھر 8ویں جو ہے نا اور 9واں پوائنٹ، 8واں یہ ہے کہ اب بعض اوقات ہمیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم نے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ بعض جگہوں پہ ہمیں پلانٹ کا ایک کیمیکل چاہیے ہوتا ہے بیماری کے علاج میں، اور بعض جگہ پہ ہمیں پورا کا پورا پلانٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزیز پہ کہ ہمیں اس ڈیزیز میں ایک پلانٹ کا کیمیکل چاہیے یا پورا کا پورا پلانٹ چاہیے. تو یہ جب نسخہ بناتے ہیں نا ایک کمپاؤنڈ فارمولیشن، تو اس میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک 5-6 جڑی بوٹیوں پہ مشتمل ایک نسخہ، ایک فارمولہ بنا رہے ہیں، تو اس کی ہم نے تاثیر کلی لینی ہے یا تاثیر جزئی لینی ہے، کہ اس میں 4-5 جڑی بوٹیاں، ظاہری بات ہے ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے، لیکن ہم اس کی اوور آل جو 4-5 کی مل کے ایک نئی تاثیر ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کمپاؤنڈ فارمولیشن بناتے وقت اس بات کا آپ خیال رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ تحفظ دوا، کہ آپ نے ایک دوائی بنا لی، آپ نے ایک ڈرگ بنا لی، فارمولیشن بنا لی، تو ظاہری بات ہے اس کو لانگ ٹرم، اس کی شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے، اس کو سٹور رکھنے کے لیے، اس کے افیکٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اسے پریزرو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے مثال دی انہوں نے کہ جو سیزنل فروٹ ہوتے ہیں وہ شہد
میں بھی پریزرو کیے جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ شہد میں ڈپ کر کے رکھا جاتا ہے جس سے وہ فریش رہتے ہیں، یا پھر جو چینی کا شربت ریڈی کر کے جس طرح چاس پکتی ہے نا، ایک قوام بنتا ہے، اس میں پھر پلانٹس کو رکھا جاتا ہے تو وہ مربع ٹائپ بن جاتے ہیں اور وہ سیو رہتے ہیں، جیسے گاجر کا مربع۔ ویسے آپ گاجر پانی میں ابال کے رکھ دیں دوسرے دن خراب ہو جائے گی، لیکن جب گاجر کا مربع بنا کے رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا، زیادہ دیر تک رہے گا، 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے۔ تو اسی طرح جب ہم فارمولہ بناتے ہیں نا، صفوف بنایا ہم نے، چاہے اتری پھل بنایا، ہم نے کوئی خمیرہ بنایا ہے، ہم نے کوئی معجون بنایا ہے، تو اس میں ہم یہ اس کی پریزرویشن کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شربت بنایا ہے تو یہ پریزرویشن بہت ضروری ہے کہ وہ زیادہ دیر تک 2-3 ہفتے تک تو کم از کم سروائیو کرے، تاکہ مریض کو جو ہے نا بار بار تنگ نہ ہونا پڑے کہ ہر روز اسے نئی دوائی لینی پڑے، ہر روز اسے نئی دوائی بنوانی پڑے۔ تو یہ 9 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ایک نسخہ بنانے میں، اور یہ 9 پوائنٹس آپ کو آتے ہوں تو آپ کوئی بھی ایک بہت اچھا نسخہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کا نسخہ نویسی کا؟ کافی حد تک سر، تھینک یو۔ میرے پاس بہت کلیئر نہیں آ رہی تھی، شارٹ ہوا چلیں وہ آپ کو ہاں جی، اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی نا، تو اس میں کلیئر ہوگی وائس۔ وہ انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی طرف وائس کا ایشو بن جاتا ہے، اکثر بن جاتا ہے۔ جی نویرہ لقمان، آپ بتائیں ہم نے کیا پڑھا ہے آج؟ صحیح ہو گیا جی۔ ابو حمزہ، ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، کوئی کوشچن؟ ہاں، کوشچن نہیں سر، بلکہ میں رائے دینا چاہتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت زبردست رہا۔ یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے پورا فارمیسی کا سلسلہ جو ہے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر سب سے زبردست بات یہ آپ نے جو شروع میں کی کہ کمپنیاں مہنگی چیزوں کی جگہ سستی چیزیں ڈالتی ہیں۔ اچھا، یہ جو مفردات کی ہم بیسک ہمارے سلیبس کا حصہ تھا کتابیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض جگہ کچھ طبیب لکھتے ہیں کہ زعفران ڈالنی ہے اور زعفران بہت مہنگی ہے، تو اس کی جگہ جو بدل ہے اس کا، وہ انہوں نے تیز پات کے پتے لکھے ہیں۔ تو عام طور پہ فارمیسی کے اندر بڑی کمپنیاں یہی کر رہی ہیں کہ وہ انتہائی سستے قسم کے ان کے بدل ڈال رہی ہیں اصلاح کے علاوہ ساتھ ساتھ، نتیجہ تک دوستوں میں وہ فائدے نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے۔ ایسے بالکل۔ تو یہ اس لیے تو یہ ہم نے اس طریقے کا کورس ڈیزائن کیا نا، کہ تاکہ ایک ہر ایک کو پتہ ہو کہ بیسک کیا ہیں ہمارے۔ ہم اس طرح یہ بہت زیادہ چیزیں یہ پھیل رہی ہیں معاشرے میں کہ ہر دوسرا بندہ اس بات کے پیچھے پڑا ہے کہ مجھے فارمولیشن مل جائے، مجھے نسخہ مل جائے بنا بنایا، اور میں اس کو ویسے ہی بنا کے اپنے کلینک پہ رکھ لوں، بیماریوں میں یوز کرواؤں۔ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے یہ نہیں پتہ، کیسے نسخہ بنتا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر پلانٹس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ایک پلانٹ میں رکھا ہے۔ جیسے کل کے لیکچر میں بات کی کہ اب تک ٹوٹل 1 لاکھ کمپوننٹس پلانٹس کے اندر جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جس میں سے ابھی تک سائنس مکمل طور پہ 3 کو اسٹڈی کر پائی ہے، الکلوائڈس کو، فینولکس کو اینڈ ٹرپینز کو۔ تو یہ اتنی بڑی لمیٹیشن ہے سائنس کی، اور اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طریقے سے پلانٹ ایکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی پلانٹ ایکٹ ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ صرف کمی ریسرچ کی ہے، کمی صرف لیک آف نالج اینڈ لیک آف ریسرچ کی ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال میرا آپ کی اس بات پہ میرا ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، تمام ساتھیوں کے لیے شاید فائدے مند ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم پودے کے ایکسٹریکٹ اگر استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے،
یا اس کا سالٹ بنا کے استعمال کریں تو زیادہ مفید ثابت ہوگا؟ جی اس کو میں نے پہلے لیکچر میں کلیئر کیا تھا، اور ابھی بھی ہم نے یہی چیز پڑھی ہے کہ یہ ڈیزیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اسے پلانٹ کے ایکسٹریکٹ جب ہم لیتے ہیں نا تو اس کا ایک خاص جو پلانٹ کا میجر انگریڈینٹ ہے نا، اب پلانٹ ہے نا اس کے اندر 10-12 چیزیں پائی جائیں گی، جب ہم ایکسٹریکٹ لیں گے نا تو اس کے اندر وہ ایک چیز میجر پائی جائے گی، باقی چیزیں آلموسٹ کہہ لیں کہ اس کی نہ ہونے کے برابر ہوں گی، تو وہ ہم ایک کیمیکل فوکس کر رہے ہوں گے جب ہم ایکسٹریکٹ لیں گے یا اس کا سالٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پورا پلانٹ لیں گے تو اس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، تو زیادہ تر 80% کیسز میں آپ کو پورے پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے اوور آل، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اوریجنل فارم میں، اور یہی ریسرچ بھی کہتی ہے، اس پہ آپ ریسرچ بھی سب کریے گا، یہ آپ کا سب کا ٹاپک ہے کہ جو چیز جتنی نیچر کے قریب ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند ہے، اور جو چیز جتنی سنتھیٹک ہوتی جائے گی وہ اتنے اس کے فائدے کم ہوتے جائیں گے، نیرو ہوتے جائیں گے، لمیٹڈ ہوتے جائیں گے، اور جو چیز جتنی نیچر کے قریب ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے اتنے زیادہ وسیع یوزز ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ایکسٹریکٹ کو بالکل انکار کر دیں، سالٹ کو بالکل انکار کر دیں، بعض جگہوں پہ سالٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ ایکسٹریکٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 80% کیسز میں نا اوریجنل فارم میں، نیچرل فارم میں، کروڈ فارم میں ہی ڈرگ کو یوز کیا جانا چاہیے، تاکہ اس کے اوور آل سارے بینیفٹس ہمیں مل جائیں کہ ایک پلانٹ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اس کا مصلح بھی رکھا ہے، اسی کے اندر اس کا جو ہے نا وہ سارے ملٹیپل بینیفٹس رکھیں۔ ایک جڑی بوٹی ہمیں پتہ ہے کہ ملٹیپل آرگنز پہ جا کے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جب ہم ایک کیمیکل یا ایک ایکسٹریکٹ لیتے ہیں نا وہ صرف ایک پہ جا کے ٹارگٹ کرتی ہے، ملٹیپل پہ جا کے ٹارگٹ نہیں کرتی، تو وہ اپروچ نیرو ہے، جبکہ پورا پلانٹ یوز کریں گے تو وہ اپروچ وائڈ ہے۔ ہوپ سو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کا۔ جی کافی حد تک کلیئر ہو گیا، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اب جو ہم غذائی ادویات کے ماہرین کی ایک نئی کھیپ پیدا ہو رہی ہے، جو غذائی طریقہ علاج سے لوگوں کا علاج کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے، وہ تو زیادہ تر ایکسٹریکٹ پہ ہی ادویات بن رہی ہیں اور ان سب کو نیچرل کے نام پہ ہی ریسرچ کیا جا رہا ہے، کریکٹ ہو رہا ہے؟ بالکل، لیکن یہی بات غلط بھی ثابت ہوگی، اور لیکن وہی بات اگین کہ جو چیز جتنی نیچر کے قریب ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند ہے، اور جو چیز جتنی سنتھیٹک ہے اس کے فائدے اتنے کم ہوتے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے فائدے نہیں ہیں، اس کے فائدے کم ہوتے جائیں گے۔ تو یہ جو وٹامنز والا ایک سین چل گیا نا کہ وائٹامن سے علاج کرتے ہیں، وائٹامن اے، وائٹامن بی، وہ سنتھیٹک ہیں۔ وائٹامنز اگر آپ نیچرلی لیں گے تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہیں، جب آپ سنتھیٹیکلی لیں گے تو وہ نقصان دہ بھی ہوں گے آپ کے لیے۔ جب آپ نیچرلی لے رہے ہیں نا تو اگر آپ نے وہ لے بھی لیے ہیں، آپ کو وہ نہیں ضرورت تھی تو باڈی ان کو نکال لے گی خود ہی، لیکن جب آپ نے سنتھیٹک والا کیمیکل لے لیا، سنتھیٹک وٹامن، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، سنتھیٹک آپ نے وٹامن کے لے لیا تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بس ایسی شوقیہ طور پہ ملٹی وٹامنز لینا سٹارٹ کر دیا۔ بڑی غلط چیز ہے نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے ملٹی وٹامنز کی، کہ ایک بندہ ہے اسے چاہیے ایک چیز، آپ اسے ملٹی وٹامن دے رہے ہیں اور وہ دے بھی سنتھیٹک رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت مسئلے بنتے ہیں۔ تو ملٹی وٹامنس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں، اور یہ بات بھی ظاہری بات ہے ریسرچ سے ثابت ہے۔ اب اس پہ آرٹیکلز پڑھیں گے آپ کو ڈھیروں آرٹیکلز مل جائیں گے، ڈھیروں ریسرچ مل جائے گی، تو بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز جتنی نیچر کے قریب ہے اتنی زیادہ فائدہ مند ہے، جو چیز جتنی نیچر سے دور ہوتی جائے گی اتنے اس کے فائدے کم ہوتے جائیں گے۔ جی عامر حکیم عامر صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کوئی سوال ہے؟ آئی تھنک ویسے ہی ہینڈ ریز ہو گیا ہوگا آپ کا۔ جی کوشچن باکس میں کوشچن آیا ہے ہمارے پاس، سنتھیٹک ملٹی وٹامن دیتے ہیں وہ بون اسٹرانگ نہیں کرتے؟ نہیں، یہی بات میں کی ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اب اس کو ضرورت سارے وٹامنس کی تو نہیں ہوتی، ایک آدھے کی ہوتی ہے، تو ہم اسے اٹھا کے ملٹی وٹامن دے دیتے ہیں تو وہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس اپروچ کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا نالج، اپنا کنسیپٹ دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح اپروچ ہے، یہ صحیح ٹریٹمنٹ ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ غلط ہے، اور یہ بات سائنس سے ثابت ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ جی جی آپ کوشچن کریں۔ اور طاہر صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ سر یہ جو ابھی
کے بعد اس کا اثر جسم سے ختم ہو جاتا ہے یا وہ ایکسکریٹ کر جاتی ہے. تو کیا ایسے ہی نہیں ہے کہ سنتھیٹک بے شک ہے یہ ملٹی وٹامنس یہ بھی اپنے ٹائم اگر 24 گھنٹے میں ہم نے ایک ٹیبلٹس لے لی ہے تو 24 گھنٹے کے بعد اس کے اثرات جسم سے کیا ان کی شیپ آف ایکسکریشن ختم ہو جائے گی یا ویسے ختم ہو جائے گی؟ از اٹ ٹرو؟ نہیں، اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈرگ کی ہم فارمیکو ڈائنامکس پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلی چیز اس میں اوور آل کہہ لیں کہ اس کو ایک آپ نے سنتھیٹک وٹامن لیا اس کو باڈی سے نکلتے نا 3 سے 5 دن لگیں گے. ٹھیک ہے، وہ پورا پروسیس ہوتے ہیں، ایکسکریٹ ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کے اسٹمک میں بھی جا کے میٹابلائز ہونا ہے، انٹسٹائنز میں بھی ہونا ہے، لیور میں بھی ہونا ہے، بلڈ میں شامل ہونا ہے، جس جگہ پہ ضرورت ہے وہاں پہ یوز ہونا ہے. اس کے بعد جا کے اس نے جانا باڈی سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اب بہت ساری ایسی فاسٹ میڈیسنز ہیں. جی عامر صاحب ہینڈ ریز کیا ہوا کوئی کوشچن ہے؟ السلام سر. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو ایکسٹریکٹ یا ساڑھ بناتے ہیں کسی بھی حرف کا ہم تو کیا اس کے سارے جو کمپاؤنڈ ہیں ان کا اثر اس میں آتا ہے کہ جس طرح یہ میں نے نا ڈکسٹ کا بنایا تھا کیا ڈکسٹ کے تمام کمپاؤنڈ کے اثرات اس میں آئیں گے کہ نہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریسرچ پہ کہ بعض دفعہ آ جائے گا، آپ کے طریقہ کار پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بعض جگہ نہیں آئے گا. یہ کہہ لیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے بنانے والے پہ کہ اس نے کتنا کیئرفلی بنایا ہے. کیونکہ بہت سارے کمپاؤنڈز ایسے ہوں گے وہ اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، ویپرز کی فارم میں. بہت سارے کمپاؤنڈز ہوں گے کہ وہ ویسے ہی جب الکوہول میں اتنی دیر پڑے رہے ہیں ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا جو مین انگریڈینٹ جو پاورفل ہے وہی رہ جائے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پلانٹ پہ، پلانٹ کی کیمسٹری پہ. ہر پلانٹ کا میتھڈ بھی سیم نہیں ہوتا ہے ایکسٹریکٹ لینے کا. ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیس ڈیپینڈنٹ ہے. تو طاہر صاحب کا کوشچن لے رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ 8 گھنٹے بعد وہ باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے نسخہ نویسی کے اصولوں میں پڑھا ہے کہ بعض ڈرگز کا جو پیریڈ آف ڈائجیشن ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، ان کی پینیٹریشن پاور بہت فاسٹ ہوتی ہے، تو وہ جسم سے جلدی نکل جاتے ہیں. تو ایسے نسخوں کو ہم پھر کبھی کبھار یوز کرواتے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی نکل جاتے ہیں باڈی سے. اور بعض دفعہ ہم اس کی وہ پینیٹریشن سلو کرواتے ہیں اور زیادہ دیر تک باڈی میں پڑا رہتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے نتائج زیادہ دیر تک چاہیے. تو یہ ہر وائٹامن کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، جو آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے نا آپ کو مل جائے گی کہ ایک وائٹامن اے کو باڈی سے ایکسکریٹ ہوتے کتنا ٹائم لگتا ہے، وائٹامن بی کو ایکسکریٹ ہوتے کتنا ٹائم لگتا ہے، سی کو، ڈی کو، اس طرح. تو وہ ایک غلط فنامنا ہے. جب آپ کو نیچر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فروٹس میں اتنا کچھ رکھ دیا، وائٹامنس آپ کی ویجیٹیبلس میں رکھ دیا، تو آپ وہ لیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سنتھیٹک چیزیں لینے کی؟ اگین وہی بات بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ جو چیز جتنی نیچر کے قریب ہے اتنی فائدہ مند ہے، جو چیز جتنی نیچر سے دور ہے اتنی ہی زیادہ وہ اس کے فائدے اتنے کم ہوتے جائیں گے. تو یہ اس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. میں آپ کو یہ ریسرچ ٹاپک دے رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ آرٹیکل پڑھنے ہیں تاکہ آپ کی یہ سارے سوالات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں اور آپ کے ذہنوں میں کوئی اس کے متعلق مزید سوال نہ رہے. تو یہ اس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ نیچر کے قریب چیزوں کا کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنا نیچر سے دور ہوتے جائیں اتنے ان کے فائدے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، نیرو ہوتے چلے جاتے ہیں. جی ملائکہ، یہ ڈیزیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ڈرگ کو کتنی دیر تک باڈی میں اسٹے کروانا ہے، زیادہ دیر تک یا تھوڑی دیر تک، یہ ڈیزیز پہ اور پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی جی ابو حمزہ، ڈاکٹر اقبال صاحب ہینڈ ریز کیا ہے. سر میں ابھی یہ جو ابھی ساتھیوں میں اور آپ میں ماشاء اللہ گفتگو کی بڑی اثر انگیز رہی. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طب قدیم تھی کہ وہ ہم نے 10 جڑی بوٹیاں لے کے ایک مرکب تشکیل دیا، اس میں شہد ڈالا، سارا کچھ دیا، اس کے بعد اس کو 2 بڑے چمچے کھانے کے لیے دیے. وہ کھانا ایک مریض کے لیے ممکن نہ تھا، تو لہٰذا ادویات کا جوہر اڑایا گیا، نکتہ سازی کی گئی، اور
اس کے بعد نمک نکالے گئے اور اس کے بعد اب جو موجودہ دور میں ترقی ہوئی ایکسیٹ نکالے جا رہے ہیں، تو کیا یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ جو 2 بڑے چمچے اس کو کھلانے تھے اس کی جگہ ہم 2 رنگ کی دوا سے اس کو دوا وہ سارے فائدے حاصل کر لیں؟ لیکن آپ کے گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم وہ 2 چمچے ڈائریکٹلی کھلائیں گے اس کو نیچرلی طریقے سے تو وہ زیادہ مفید ہوں گے بنسبت 2 رنگی جو ادویات ہم کھلائیں گے، کیونکہ پوری دنیا ترقی کے نام پر چینج ہو رہی ہے، ہر پل بھی چینج ہو رہا ہے۔ آپ شاید ابھی پیچھے ہیں یورپ وغیرہ میں اور امریکہ میں، اس میں برطانیہ میں اور ترکی میں خاص طور پر نیچرل پہ کام ہو رہا ہے، وہ تو ایکسٹریٹ پہ اور نمکیات پہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کوشچن ہے. تو یہ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایکسٹریکٹ کی طرف جا رہی ہے، دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، وہ نیچرل چیزوں کو. ایک منٹ سوری میں چارجنگ پہ لگا لیں لیپ ٹاپ. دیکھیے بٹن آن کرنا ہے، بٹن آن کرنا ادھر سے لیڈ کا. جی اب یہی بات اگر آپ نے پہلے لیکچر غور سے سنا ہے تو میں نے اس میں بات کی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض جگہوں پہ ہمیں ایکسٹریکٹ کی ہی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ ہمیں سالٹ کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 80% کیسز میں آپ کو فائدہ اس کی نیچرل فارم دیتی ہے. یہ بات میں نے پہلے کلیئر کی ہے. ہم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ ایکسٹریکٹ یوز کرنا نقصان دہ ہے، یا ایکسٹریکٹ یوز کرنا جو ہے نا غلط ہے، اصولوں کے مطابق نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے کہ وہ بہت کم کیسز میں یوز کرتے ہیں. 80% کیسز میں آپ نے نیچرل فارم میں یوز کرنی ہے. ابھی یہ میں ایک 5-6 ماہ پہلے ایک دنیا کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے یونیورسٹی آف منیسوٹا، ادھر سے ہربل میڈیسن کا ایک کورس کیا، پڑھ رہا تھا میں. تو انہوں نے یعنی جدید ترین ریسرچ ہمیں ہربس پہ پڑھائی، اور ان کی ریسرچ مطلب بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کیمیکلز کی طرف جا رہی ہے، پلانٹس کے ایکسٹریکٹ کی طرف جا رہی ہے، لیکن جب آپ ان سے پڑھیں گے نا، جب آپ ان کو ایکچولی دیکھتے ہیں تو دنیا واپس نیچرل کی طرف آ رہی ہے، اپنی اصلیت کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنی وہ جو سارے 800-900 سال پرانے طریقے تھے نا ان کی طرف آ رہی ہے کہ وہ دوائی دینے کا طریقہ اچھا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہماری جو یونانی ادویات ہیں اس میں ساری چیزیں ہیں. جیسے کشتہ سازی ہے تو وہ بہت فاسٹ ایکٹنگ ہے، 2 رتی دینی ہم نے، 1 چاول تک بھی بعض اوقات بہت فائدہ مند ہوتا ہے نا. کچھ ایسی بھی نسخے ہیں کہ 1 چاول دینا بس، اور وہ بھی کسی چیز میں ایڈ کر کے، حلوے میں یا کسی بھی چیز میں. اور پھر ایسی بھی ہمارے پاس ڈرگز ہیں کہ جو عطری فلات ہیں جنہوں نے پوری رات آپ کے انٹسٹائنز میں سٹے کرنا ہے. آپ کے خمیرہ جات ہیں جو آپ خالی پیٹ لیتے ہیں، آپ کے معجون ہیں، آپ کی جوارشات ہیں جنہوں نے معدے میں سٹے کرنا ہے. تو آپ کو یونانی میڈیسن نے پوری کیمسٹری آج سے 800-900 سال پہلے ابو علی سینا نے لکھ کے دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق اب دیکھیں نا آپ، اور طب نبوی میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تک کام چلتا ہونا سمپل دوائی سے، کبھی بھی مرکب نسخے کی طرف بھی نہیں آنا چاہیے. مرکب نسخے کی طرف آ گئے ہیں، اس سے کام نہیں چل رہا تو پھر جائیں کشتے کی طرف. ڈائریکٹ کشتے کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آپ کیمیکل کی طرف نہ جائیں، ڈائریکٹ ایکسٹریکٹ کی طرف نہ جائیں. ڈائریکٹ اس کی طرف جائیں گے تو پھر نقصان ہے. سٹیج وائز جائیں گے، آپ نے اس کو سمپل ڈرگ دے کے دیکھی، آپ نے اس کو کمپاؤنڈ دے کے دیکھی، نہیں فائدہ ہوا، پھر آپ اس کو تیز دوائی دیں، پھر آپ اس کو کیمیکل یا ایکسٹریکٹ یا سالٹ والی دوائی دیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی بچوں، آپ کا کوئی سوال نہیں؟ نمرہ، سعدیہ، حماد، نویرہ، آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ اوکے، رقیہ آپ کو آج میں پہلی کلاس میں دیکھ رہا ہوں. جی جی انوشا کچھ بول رہی ہیں؟ جی بھائی میں یہ کہہ رہی تھی کوئی بولا نہیں اس سے آج کا کوئی کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
جی رقیہ، میں آپ کو آج پہلی کلاس میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے پچھلی کلاسز نہیں لی؟ جی میڈم ہمارا آپ کو کلیئر ہے آج کا لیکچر ٹاپک؟ اوکے جی نویرہ، میں نے آپ سے نہیں میڈم ہمیرا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کلیئر ہے آپ کو؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے، آج کی ہماری کلاس پھر اسی ٹاپک پہ اینڈ ہوتی ہے. پڑھنے کو تو ہم اور بھی پڑھ لیں، لیکن یہ آج مین امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا، اسی کو ڈائجسٹ کریں. اس کے آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے، اور یہ لیکچر بھی کل والا بھی آپ کا اپلوڈ کل رات کو ہی ہو گیا تھا 12-1 بجے تک، تو یہ بھی آپ کا صبح تک اپلوڈ ہو جائے گا. اس کو آپ دوبارہ بار بار سن سکتے ہیں، اس کے نوٹس بھی آپ کو وہیں پورٹل پہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو پڑھیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیٹرڈے میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.